ہاں جی، یہ آ گیا یہاں پہ ہمارا دودھ۔ میں نے کہا دودھ بوائل کر لوں۔ پتہ گیس چلی جاتی ہے، اس کی وجہ سے نا پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ سلنڈر بھی نہیں بھروایا ہوا ہے، سلنڈر کی بھی گیس بہت مہنگی ہے، تو پھر ایسے ہی مینیج کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ عائشہ پیاز چیر رہی ہے، تو میں نے کہا چلو آپ پیاز چھیلو، میں ادھر دودھ نکال لیتی ہوں اس میں دیچکی میں۔ السلام علیکم، ویلکم مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایک نئے دن، ایک نئے ولاگ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری یہ ویڈیو، آج کا میرا یہ ولاگ آپ کو بے حد پسند آئے گا۔ تو یہاں پہ پھر ہم کیا کہتے ہیں، میں نے کہا چلو دودھ میں نا بوائل رکھ دیتی ہوں فٹافٹ، پتہ گیس چلی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں بہت آج کل مسئلے چل رہے ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، اس کے بعد کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے۔ پھر حال ہی میں ایک خبر شائع ہو رہی تھی، جی بچی سرگودا میں سے ہی ہمارے نا اغوا ہوئی ہے، گم گئی ہے 2.5-3 سال کی۔ وہ تو بیچاری بول بھی نہیں پا رہی ہے اور بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ تو ماں اس کی رو رو کے نڈھال ہو رہی تھی۔ پھر میں کل ویڈیو ایک دیکھ رہی تھی اسلام آباد کی، وہاں پہ نا 2 لوگ موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں، تو وہ بچی تقریباً 6-7 سال کی ہے، دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ نا گلی میں ہی ہوتی ہے، تو اس کو پکڑنے لگتے ہیں، تو وہ شور ڈالتی ہے، اپنے گھر کے پاس آ کے دروازہ بجاتی ہے، اس کی ماں سو رہی ہوتی ہے اور کنڈی لگا کے، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا ماں کو، اور بچی دروازہ بجا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مما دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ وہ 2 منٹ تو کھڑے دیکھتے ہیں، اور پھر جب بچی زیادہ ہی شور مچاتی ہے تو انہوں نے کہا لے بھی کوئی آ ہی نہ جائے، تو ہم لوگ اس سے پہلے کہ نکلیں وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ اس کی قسمت اچھی ہے کہ بچی نے شور ڈال دیا اپنے گھر کے آگے، اپنے دروازے کے آگے۔ لیکن یار یہ مائیں لاپرواہ ہوتی ہیں، یقین مانے یہ مائیں نا اپنی بچوں کی خود حفاظت نہیں کرتی۔ باپ کو کیا پتہ، باپ تو کاموں پہ چلے جاتے ہیں، اور ماں ایسی بے خوف ہو کے سو رہی ہے، اتنا دروازہ بجایا، اس کے باوجود وہ اٹھی نہیں ہے۔ وہ تو ان کے گھر CCTV کیمرہ بائی لگا ہوا تھا، تو وہاں سے ویڈیو کسی نے نکال کے تو ٹک ٹاک پہ ڈالی ہے کہ یہ دیکھو یہ حال ہے ماؤں کا ہے۔ تو ایسی بے سود مائیں ہوتی ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ آج کل کتنے کیسز آ رہے ہیں، 3 سال کی بچی اغوا ہو گئی ہے، اتنے سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، فلانی جگہ یہ ہو گیا ہے، ڈھمکانی جگہ، یہ پورے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل شعور دی ہوئی ہے، ہم لوگ ایسے ہی بچوں کو اپنے نا چھوڑ کے بے سکونے ہو کے سوئے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرتا وہ لے جاتے اس کو، بچی کو، تو ماں تو یہی سمجھ رہی ہوتی کہ بھئی بچی باہر ہے، اور اتنی بے سود کہ اس کو دروازوں کی نہیں خبر تھی کہ دروازے بجا رہے ہیں۔ بقایا میرا یہی پیغام ہوگا پھر سے کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ خدا را یہ آئے دن ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب بھرا پڑا ہے کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں، گینگ آ رہا ہے، بچوں اپنے گھروں کی کنڈیاں لگا کے رکھا کرو، کوئی آئے تو پوچھ کے کھولو، ادروائز ویسے نہ کھولو۔ جیسے پہلے ہوتا تھا نا، کنڈی کھول رہی ہے، کسی نے بھی آنا تو اجازت لے کے آنا، یہ کنڈی بجائے گا کہ ہم کون ہے کون نہیں۔ آج کل بے دھڑک دھڑلے سے آ جاتے ہیں، انٹر ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ کر کے تو لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بقایا یہ ہے، لاہور میں بھی واقعی چھتوں کی ہو رہے ہیں، وہ جو کاہنہ اکیڈمی، اتنے بچے ہیں فوت ہو گئے ہیں۔ اس ٹیچر کی، میں کہہ رہی ہوں ٹیچر کی لاپرواہی سے ہوا ہے۔ کیوں؟ جو ادھر بچے عینی شاہدین تھے نا، موقع پہ موجود تھے، جو بچے بچ گئے ہیں، انہوں سے پولیس نے پوچھا کہ کس طرح گری ہے، تو وہ کہہ رہے سر جی 1 اینٹ گری ہے۔ تو ہم نے کہا میڈم اٹھ کے چلتے ہیں، 1 اینٹ گری ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی آگے سے پوری چھت تو نہیں نا گری، تو اینٹ ہی گری ہے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اتنے میں چھت گر گئی۔ ہاں اگر وہ بات سیریس لیتی تو اس نے یہ نا سیریس نہیں بات لی ٹیچر نے۔ اب ٹیچر کہتی ہے اللہ کی طرف سے ہوا۔ یار اللہ کی طرف سے تو ہوا ہے، اللہ نے تمہیں موقع بھی تو دیا ہے نا۔ 1 اینٹ جب گری ہے تم اسی ٹائم سمجھ دو اینٹ گر گیا کہ 1-2 اور اینٹیں نہ گر جائیں یا چھت نہ گر جائے۔ اتنی وہ نازک چھت، جس ماں، ایک ماں کے 3 لختے جگر بچے، ان کا جنازہ اٹھا ہے، یقین مانے وہ ماں دیکھی نہیں جا رہی، نہ ڈھال ہو گئی ہے۔
تو وہ پھر بھی مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، لیکن یہ زیادتی ساری ٹیچر کی ہے۔ جب ایک اینٹ گری ہے، بچے کہہ رہے ہیں ٹیچر اینٹ گریا اور نہ گر جائے، تم اسی ٹائم باہر چلو، سارے بچے کچھ تو بچتے نا بچے، ان ماؤں سے پوچھو کتنے جنازے ایک ساتھ اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ماؤں کو صبر عطا کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دیوار گری ہے کہ چھت گری ہے، آج بھی دیوار گری ہے لاہور میں، اتنے واقعہ ہو رہے ہیں، یہ 3-4 جگہ ایسے ہو گیا اس چھت سے گرنے کے بعد۔ تو خدارہ اب آگے آ رہی ہیں بارشیں، مونسون کی آندھی طوفان چلنی ہے، تو اپنی چھتیں صحیح کروا لیں جن کے ٹمپریلی ہوئے ہیں، عارضی ہوئی ہے چھتیں، اتنی کوئی نہیں مضبوط، اس کو اپنی مضبوط کروائیں۔ ایک تو یار ہمارے پاکستان میں غربت بہت ہے، وہ بیچارے جن کی چھتیں کمزور ہیں، مریم نواز کو چاہیے خود جائے گلی گلی میں دیکھ کے آئیں جن کی چھتیں مضبوط نہیں ہیں، ویسے بھی تو لون دے رہی ہیں، ان کو لون دے دیں، چلو فری نہ دے سکیں لون دے دیں تاکہ وہ اپنی چھتیں مضبوط کر لیں، تو ان کی زندگیاں بچ جائیں، آنے والا کل کو بڑا حادثہ ہونے سے بچ جائے۔ میرا یہی پیغام ہے، جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو جس اپنے آس پاس گلی محلوں میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو مستحق ہیں، جن کے گھر کچے ہیں، نازک ہیں، مل کے تھوڑی ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی چھتیں صحیح کروائیں، دیواریں گرنے والی دیواریں صحیح کرائیں تاکہ کل کو آنے والے بڑے حادثے سے بچ جائے۔ وہ کہتے ہیں ایک زندگی بچانے کا بڑا ثواب ہے، اور جب کئی زندگیاں بچاؤ گے تو کتنا ثواب ہوگا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، اور وہ سفید پوش لوگوں کو میں کہتی ہوں ایسے ہی ڈھونڈے، گلی محلوں میں اپنے ارد گرد کے ہمسایوں سے پوچھیں، اپنے ریلیٹیز سے پوچھیں کہ ہمیں بتائیں کو جو مستحق ہیں، ہم ان تک بائی ہینڈ ان کو مدد کریں، نہ کہ کسی کے تھرو کریں۔ تو بقایا یہ ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا دے کہ میں ایسے لوگوں کی مدد کروں، تو یقین مانیں میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے اور میں دوسروں کی مدد کروں، سفید پوش لوگوں کی جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، کسی سے مانگنا نہیں چاہتے، اور پھر بھی وہ امداد کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ پھر میں بنا رہی ہوں آج پیاز والے انڈے۔ کیوں انڈے اس لیے بنا رہی ہوں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی سبزی کی، کیا بنائیں کیا نہ بنائیں، تو یہاں پہ یہ دیکھیں مزے کے انڈے بنے ہوئے ہیں۔ انڈے ویسے بہت مزے کے بنے ہوئے تھے، اتنی مجھے بھوک نہیں تھی، اور اس سے زیادہ ہی میں نے روٹی کھا لی تھی، رات کا ٹائم تھا، میں نے کہا لو اوور لوڈنگ ہو گئی ہے اور یہ نہ ہضم بھی نہ ہو، لیکن میں نے روٹی جہاں دبا کے کھائی، جہاں ایک ہی بھوک تھی وہاں میں نے 2 یا 1.5 اتنی کھائی تھی روٹیاں۔ تو یہاں پہ ہم جی کھاتے ہیں ایک ہی پلیٹ میں سالن، سنت بھی ہے نیچے بیٹھ کے کھانا اور اکٹھے مل کے ایک پلیٹ میں کھانا، برکت بھی ہوتی ہے اسی میں۔ آپ لوگ بھی ایسے ہی کھایا کریں اپنی فیملی کے ساتھ، بڑا اچھا لگتا ہے، اور ہماری گھر کی یہی روٹین ہے، جن کو بھی جتنی بھی بھوک لگی ہو، جب تک ہم اکٹھے نہیں نہ ہوتے سب، تو ہم کھانا نہیں کھاتے، اکیلے نہیں کھاتے کھانا۔ ہاں اکثر کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ میں بچوں کو جلدی دے دیتی ہوں اگر بھوک لگی ہو، ورنہ ہمارا مطلب کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، ہم اکٹھے کھاتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں اور مل کے کھاتے ہیں، اس سے برکت بھی ہوتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی رکھے۔ یہاں پہ پھر بچے کھا رہے تھے اور بچے بھی کہہ رہے تھے مما بڑے مزے کے آپ نے نا انڈے بنائے ہوئے ہیں، میں نے کہا اچھا میں نے کہا جلدی میں بنائے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ تھی، تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے موسم 2 دن سے رات میں نا بہت سکون ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا پنکھے کی ہو گئی تھی، ورنہ پچھلے ہفتے تو بہت زیادہ گرمی تھی، تو گرمی سے نا پنکھے کی ہوا بھی گرم ہو گئی تھی، رات کو نا نیند بھی نہیں آتی تھی گرم ہوا سے۔ لیکن یہ ہے کہ 2 دن ہو گیا میں تو نا وکی رضائی لے کے سو رہی ہوں، پرسوں تو ہم بغیر پنکھے سوئے ہیں، جب بارش بھی ہوئی ہے سرگودا میں اور ہوا بھی ٹھنڈی چلتی رہی ہے، اب بھی ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اپنے بندوں پہ وہ رحم کرم کر دیتا ہے کہ دوسرے تیسرے دن آندھی طوفان بارش یا بادل یا ہوا ٹھنڈی چلا دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزماتا ہے اپنے بندے کو جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو برداشت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے، تو جتنا میں اس کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔
بقایا میرے یہ جتنی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہنیں مائیں بھائی جتنے بھی دیکھ رہی ہیں میری سسٹر، تو پیارے پیارے ہاتھوں سے پیارا پیارا کمنٹس ضرور کرنا اور مجھے بتایا کریں آپ کون سی سٹی سے ہو، تو میرا نا فٹافٹ آپ واچ ٹائم پورا کروا دیں تاکہ میرے نا واچ ٹائم پورا ہو جائے۔ کیوں آپ کی بہن کا صرف واچ ٹائم رہتا ہے تو سبسکرائبر تو پورے ہو گئے ہیں، تو جس کی وجہ سے نا میرے جو بس واچ ٹائم کی ضرورت ہے، اسی سال کے اندر میں چاہتی ہوں مہینے 2 میں میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے تو آپ کی بہن کی بھی ارننگ شروع ہو جائے۔ یہاں پہ عمیر مینگو کٹ کر رہے ہیں، ملک شیک کی ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے، شیک یہ بناتے ہیں اور مینگو کا مجھے مزے کا لگتا ہے تو ہم بس مینگو کا ہی روز بناتے ہیں ملک شیک۔ یہاں پہ پھر میں تو کھانا شانا میں نے کھا لیا تھا، بچے کھا رہے تھے کھانا شانا۔ یہاں پہ پھر فٹافٹ عمیر کہہ رہے مینگو جوس بناتے ہیں پیتے ہیں اور ساتھ ہی چلتے ہیں اوپر، گرمی کیوں نیچے پتہ ہے ہمارا 2nd فلور ہے تو گرمی ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ یہاں محمد موسیٰ جی نخرے اٹھا رہا ہے، جی مما میرے ٹانگ میں درد ہے، میں نے نہیں کھانی روٹی آپ کھلاؤ گی، تو میں نے کہا ویسے بیٹا آپ پورا پاکستان پھر آتے ہو اور اب آپ نے جب مسکرے لگانے ہو نا مما کے ساتھ تو پھر آپ ایسی باتیں کرتے ہو۔ پھر میں نے کہا چلو کوئی نہیں، یہی تو میرا چھوٹا کاکا ہے، چھوٹا سا ہے تو یہ بھی لمبے بڑے مطلب کہ اچھے ہوتے ہیں نا، ماؤں کے ہاتھ سے روٹی کھانا۔ یہاں پہ پھر میں اس کو کھانا کھلا رہی ہوں، میں نے کہا کوئی نہیں میرا کاکا چلو میرے ہاتھ سے کھانا کھائے گا، کھاؤ صحیح مما کھلا دے گی آپ کو پیٹ بھر کے۔ تو یہاں پھر یہ کھانا کھا رہا ہے، باقی سب نے کھا لیا تھا، پہلے ناراض ہو کے بیٹھا تھا اب یہ راضی ہوا ہے تو اب اس کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں میں اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتی ہوں، تو یہی تو دن یادگار ہوتے ہیں، لمحے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس میرے بیٹے کو نیک بنائے۔ تو وہ کہتے ہیں نا ایک ہو نیک ہو، اللہ اس کو بس ہدایت کے راستے پہ لگائے، نمازی بنائے۔ سب سے بڑی میری خواہش پتہ کیا، میرا بیٹا نمازی بنے اور جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے، ہر بات میں سچ بولے۔ یہاں پہ پھر نا یہ مزے سے کھا رہا ہے، میں نے کہا چل میرا کاکا کھانا کھا لے، تیرے ہی نخرے ہم نے اٹھانے ہیں، کیوں چھوٹا یہی ہے سب سے گھر میں۔ بقایا یہ میرا دیسی ولو بائی عروسہ کے نام سے میرا چینل ہے، وہاں پہ جا کے مجھے جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اور میں پتہ کیا کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو، آپ چھوٹے یوٹیوبروں کو نا سپورٹ کیا کریں، بڑے تو فیمس ہو گئے ہیں، ان کو نہ بھی کریں تو ان کی تو مطلب کہ نکل پڑی ہے، ان کا تو لک لگ گیا ہے، تو آپ چھوٹوں کو کیا کریں جو اتنی ایفیکٹ کر کے تو ویڈیو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے سپورٹ کی، ٹھیک ہے، آپ ہی ہو زیرو سے شروع بنانے والے، آپ ہی پبلسٹی کرنے والے ہو، تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہم جیسے چھوٹے یوٹیوبرز میرے جیسے اور بھی ہیں نا، ان سب کو لائک شیئر کمنٹ، جس کی بھی ویڈیو دیکھا کریں آپ لائک شیئر کمنٹس کیا کریں، ہم ویسے بھی تو یار یوٹیوب دیکھتے ہی ہیں نہ ہوئی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، تو میرا تو یہی مقصد ہے کہ میں اپنے ولاگ بھی ساتھ آپ کے ساتھ گھر کی روٹین بھی شیئر کروں اور جو ہو رہا ہے دنیا میں اور ہمارے معاشرے میں اس سے بھی میں آگاہ کروں، آپ سے بات شیئر کروں، جو میری نالج میں بات ہے میں وہ آپ کو بیان کرتی ہوں اور بتاتی ہوں۔ یہاں پہ ہمارا ملک شیک بن چکا ہے تو ہم ملک شیک بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر محمد موسیٰ لیٹ گیا تھا، تھکا ہوا ہے، پتہ یہ اوپر نیچے پھرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے نا پھر یہ اب پاپا کو کہہ رہا ہے جی میری ٹانگیں دباؤ میں تھک گیا ہوں۔ یہاں پہ میں ملک شیک میں نے کہا پیو جلدی سے، پھر نماز پڑھیں، پھر اوپر چلیں، نماز اذان کا بھی ٹائم ہو گیا، عمیر جائیں گے مسجد، پھر میں اوپر نماز چھت پہ پڑھ لوں گی۔ تو یہ ہے کہ یہاں پھر یہ دیکھو یہ دبا رہے ہیں پاپا، اس کے پہلے تو ملک شیک پلا رہے ہیں، میں نے کہا اس کو پلائیں ملک شیک، پیچھے آوازیں آ رہی ہوں گی اس کو اگنور کرنا، کیوں میں وائس اوور کر رہی ہوں بچوں کی، پھر آپ کو پتہ ہے جتنا بھی دور میں چلے جاؤں پھر بھی ایک دو کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے۔ بقایا آج کی میری ویڈیو میرا ولاگ آپ کو پسند آئے، میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ ہے کہ مجھے چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ بقایا نیکسٹ ولاگ کے لیے اللہ حافظ۔